تجدیدی کام کرنے والے پیدا کیے، محدث بھی، مفسر بھی، فقیہ بھی، ادیب بھی، اور حتیٰ کہ اسی دارالعلوم اور اکابر دارالعلوم سے بے پناہ عشق کی حد تک محبت کرنے والے ایک فرد سے اللہ تعالیٰ نے تصوف اور سلوک کے میدان میں تجدیدی کام لیا۔ تو اس زمانے میں جب کہ میں واقعہ سنا رہا ہوں، اس زمانے میں باقاعدہ مدارس اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، دارالقامے نہیں ہوتے تھے، تو وہ جس مسجد میں رہتے تھے وہاں سے نکل کر کے اپنے استاذ کے پاس جایا کرتے تھے۔ راستے میں کسی عورت کا مکان تھا، وہ ان کو دیکھتی تو اس کی نیت بگڑ گئی، لیکن وہ دیکھتی تھی یہ تو نظر جھکا کر کے جاتے ہیں، آج تک کبھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا نہیں۔ وہ ان سے اپنی ناپاک خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ وہ کوئی مالدار عورت تھی، اس نے ایک بڑھیا کو تیار کیا۔ ایک دن وہ بڑھیا دروازے پر کھڑی ہو گئی، یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے روکا، مولوی صاحب ذرا رک جائیے۔ مولوی صاحب اس میں بوڑھی عورت ہے بیچاری، جی خالہ فرمائیے کیا کام ہے؟ کہ وہ میری بچی بہت بیمار ہے، آپ نیک ہیں، طالب علم ہیں، ذرا سا اس کو دم کر دیں کچھ پڑھ کر کے، اس کے بعد چلے جائیے گا۔ ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی کہ میں نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، دم کر دوں گا، اگر میرے دم کر دینے سے کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ چلے گئے اندر، جیسے ہی اندر گئے بڑھیا نے دروازہ بند کر دیا، تالا لگا دیا گیا۔ وہ تو پوری ایک سازش تھی۔ وہ عورت، جوان عورت اندر بنی سوری تیار تھی، اس نے کہا آج تو میں تم کو چھوڑوں گی نہیں، کب سے میں تم کو دیکھتی ہوں، میں تو تمہاری دیوانی ہوں، مجھے تمہاری خواہش پوری کرنی، تم کو میری خواہش پوری کرنی۔ یہ گھبرا گئے، یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں، مجھے جانے دو۔ تو اس نے کہا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو ابھی میں شور مچا دوں گی، سارے محلے والے آ جائیں گے اور میں کہہ دوں گی کہ تم میری عزت خراب کرنے کے لیے میرے گھر میں گھسے تھے، سب تمہیں مارتے پیٹتے لے جائیں گے، جس مسجد میں رہتے ہو وہاں سے بھی نکالا جائے گا۔ اب یہ گھبرا گئے، اللہ گناہ کروں تو جہنم ہے، بچوں تو اتنی بڑی بدنامی، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، ذرا میں ضرورت سے فارغ ہو جاؤں، بیت الخلا کدھر؟ وہ عورت خوش ہو گئی کہ چلو تیار ہو گیا، میری دھمکی کام کر گئی، تیار ہو گیا، بیت الخلا گئے۔ اس زمانے میں جو بیت الخلا ہوتے تھے وہ آج کی طرح فلیش نہیں ہوتے تھے، کھڈیاں بنی ہوتی تھیں، انہی میں فارغ ہوتے تھے، گندگی پڑی رہتی تھی، بعد میں صفائی کرنے والی عورتیں آتی تھیں، وہ ساری گندگی اٹھا کر لے جاتی تھیں۔ وہ اندر گئے اور اندر جا کر جتنی گندگی پڑی تھی سب انہوں نے اپنے کپڑوں میں اور اپنے بدن میں لگا لیا، اور لگا کر جو باہر نکلے پورا بدن گندگی سے لت پت، بدبو آ رہی ہے سخت۔ تو اس عورت نے بڑھیا سے کہا ارے کس پاگل کو تم نے گھر میں بلا لیا، دروازہ کھولو، بھگاؤ اس کو یہاں سے۔ یہ نکلے، اب کیا کرتے؟ سیدھے گئے ندی پر، غالباً دہلی کا واقعہ ہے، جمنا میں گئے، جا کر کے غسل کیا، کپڑے دھوئے، نہایا دھویا، وہاں سے آئے اپنے استاذ کے درسے میں پیچھے بیٹھ گئے، کپڑے کچھ بھیگے کچھ سوکھے۔ استاذ نے درس میں ڈانٹ کے پوچھا یہ اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے؟ یہ سمجھے کہ شاید کوئی گندگی باقی رہ گئی ہے، بدبو آ رہی ہے، حضرت تنزن اس کو خوشبو کہہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے ڈانٹ کر کے پوچھا بتلاؤ کون خوشبو لگا کر کے، انہوں نے کہا حضرت مجھ سے یہ غلطی ہوئی، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو استاذ نے کہا نہیں نہیں واقعی تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، اور وہاں جتنے طلبہ تھے سب نے سونگا، اور پھر ساری زندگی ان کے جسم سے خوشبو آتی رہی، حتیٰ کہ ان کا نام ہی ہو گیا مشکی، مشک والے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سچی توبہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسی نیکیوں کی خوشبو نصیب فرمائے۔